الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم ياتيه يوم القيامة فردا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما محترم وزیر وقار سامعین کرام حاضرین جمعہ عزیز ساتھیوں دینی و ملی بھائیوں ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی بزرگی برتری تعریف و توصیف کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں
جو الہ العالمین اکیلا ہے، جس کے یہاں ہمارے نام و نسب، ہمارے عہدے، ہماری جنسیت کی کوئی حیثیت نہیں، جس الہ العالمین کے یہاں ہمارے پہچانے جانے، ہمارے درجات بلند ہونے کا معیار ہمارا تقوی، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح ہے۔ درود اور سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حسب نسب کی تمام زنجیروں کو توڑا، جنہوں نے خاندانی برتری کو ختم کیا، جنہوں نے نسلی امتیاز کو تحقیق کیا اور ایک پیغام امت کو دیا کہ اللہ کے یہاں بڑا مقام اور اللہ کے یہاں اونچا درجہ صرف اور صرف اپنے تقوی اور اپنے عمل کی بدولت پائی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس دنیا میں انسان کئی چیزوں پر فخر کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے اونچے عہدے پر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے کسی پیر یا ولی کے ساتھ تعلق جوڑے جانے پر فخر کرتے ہیں، کسی کے ہاتھوں پر بیعت کیے جانے پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، ایک قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں، اور اس پر فخر کرتے ہوئے معاملہ یہاں چلا جاتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اب یہ حقارت چاہے عہدے کی بنا پر ہو یا یہ حقارت حسب نسب کی بنا پر ہو، جس بھی طریقے سے ہو، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام پانے والے جو بندے ہیں، ان بندوں کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے تقویٰ، انسان کا ایمان اور اس کا عمل صالح۔ اگر تقویٰ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ گورا تھا یا کالا تھا، وہ عرب کی سرزمین پر رہنے والا تھا یا عجم کی سرزمین کا باشندہ تھا، وہ مالدار تھا یا غریب تھا، وہ اپنی زندگی میں آزاد تھا یا غلام تھا، کوئی پرواہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے لوگوں کا معیار، ایسے لوگوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچا ہے ان لوگوں کے بنسبت جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک جاہلی امور پنپ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے حسب، اپنے نسب پر فخر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعٌ فی امتی من امور الجاہلیہ، کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی رہیں گی جس کا تعلق جاہلیت سے ہے، جو ختم نہیں ہوں گی۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عمل کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت سے جوڑ دیں، مطلب یہ کہ وہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، یہ جاہلی امور ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا۔ ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا قربانیاں دی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، انہوں نے کتنی پریشانیاں جھیلی، اس پر فخر کرنا یہ جاہلی امور میں سے۔ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونک دیا جائے گا
قیامت برپا کر دی جائے گی، اس وقت نہ حسب نسب کام آئیں گے اور نہ ہی کسی کے تعلق سے اس کے انساب پوچھے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا نَصَبَ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جس دن سور پھونک دی جائے گی اس دن کوئی نسب کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ اس نسب کے تعلق سے سوال کیے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت بس ایک ہی معیار ہوگا، ترازو کا پلڑا ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، ہماری برائیاں تولی جائیں گی۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، لیکن اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے نفس کو نقصان میں ڈالا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ نے واضح کیا کہ اس دن نسب کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم کون سے نسب کے حامل تھے، ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، ان کا کیا مقام تھا مسلمانوں کے اندر، وہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فضلا تھے، کتنے بڑے قاری تھے، کس مسجد کے امام تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ ہمارا مقام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بنے گا جب ہمارے اعمال، ہمارے خیر، ہماری نیکیاں وزنی ہوں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ سے بھاگے گا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے قرابت داروں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کے لیے، ہر شخص کی وہ حالت ہوگی، وہ شان ہوگی جس کا وہ مستحق تھا۔ یہ حسب نسب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئیں گی نہ آل و اولاد کام آئیں گے۔ آپ نے پیچھے کتنے سارے مال و دولت چھوڑ دیے، آپ کے پیچھے کتنی ساری آل و اولاد ہیں، یہ کل قیامت کے روز کچھ نہ کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے وہ شخص، اس شخص کا دل جو صحیح سالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، برائیوں سے پاک، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک، اللہ کی فرما برداری میں ملوث ہو کر جو دل اللہ کے پاس پہنچا، وہ دل اور اس دل کے حامل شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا مقام پائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات کہ جس جاہلی امور کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آج انہی میں سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی مخالفت ہوتی ہے اور جن جاہلی امور کی ہم اپنی زندگی میں دھڑلے سے ارتکاب کرتے ہیں۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا کہ ہم سید زادے ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا حسب نسب وہاں تک پہنچتا ہے، ہمارا حسب نسب فلاں ولی تک، فلاں نیک انسان تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنی نسبت، اپنا تعلق کسی سے بھی جوڑا ہوا، ہم نے کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ ابھی تو ایک نئی چیز چل پڑی ہے کہ لوگ اپنے پیروں اور اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کل قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہم ان سے اپنے تعلقات دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دوست دنیا کے اندر ہیں الاخلاء کل قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ ایمان نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، وہ دور بھاگیں گے۔ ہر انسان چاہے گا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم سے اور قیامت کی ہولناکی سے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ آج جو ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے اپنے پیروں اور اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر،
کل یہی شخص، یہی مرید یہ چاہے گا کہ ہم اس پیر کو، اس ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فدیہ دے دے کہ اس نے مجھے گمراہ کیے رکھا، اور ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، قیامت کی ہولناکی سے بچا لے۔ حسب نسب، تعلقات، رشتے، یہ ساری چیزیں منقطع ہو جائیں گی سوائے ایک چیز کی، اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ الا المتقین، سوائے تقوی والے۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ایک دوسرے کے لیے وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر دوستیاں قیامت تک کے لیے قائم رکھنی ہے اور ان دوستیوں کو جنت میں لے کر جانا ہے تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو تقوی والے ہوں، جو ایمان والے ہوں، جو عمل صالح کرنے والے ہوں۔ یہ دوستی کل قیامت کے روز بھی ہماری قائم رہے گی، یہ یارانہ، یہ دوستانہ کل جنت کے اندر بھی ہماری باقی رہے گی۔ بس مقصد اور فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تقوی کی بنا پر کسی کو اپنا دوست بنایا، نہ کہ دنیا داری کے بنا پر۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر کس حسب نسب پر فخر کرتے ہیں؟ کل جب قیامت قائم کی جائے گی، نبیوں کی جماعت ہوگی اللہ کے حضور، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے قریب کر دے گا، ساری مخلوق نبیوں کے پاس دوڑیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کیجئے کہ معاملہ شروع کرے اور ہمارا حساب و کتاب کرے۔ سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ نبیوں کا یہ مقام ہے، تو یہ نام نہاد ولی اور نام نہاد پیروں کی کیا حالت ہوگی، جس کے بنا پر آج ہم اس دنیا کے اندر پھڑپھڑاتے پھرتے ہیں، جس کے بنا پر آج ہم اس دنیا میں بڑے غرور سے چلتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں پیر سے ہے، ہمارا تعلق فلاں ولی سے ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، فلاں کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ہمارا نسب اس خاندان سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب نبیوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو ان پیروں اور ان ولیوں جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہ جانے کس طریقے کے چولے اڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام صرف تقویٰ کا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں معزز وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی على العاجمی ولا لعجمی على العربی ولا الاحمر على الاسود ولا الاسود على الاحمر الا التقوی۔ کہ لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ تم سب کا معبود ایک ہے اللہ تبارک و تعالی، تم سب کے باپ ایک ہیں آدم علیہ السلام۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے الا التقوی، سوائے تقوی کے، سوائے تقوی کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کی حسب نسب اسے آگے نہیں لے جاتی، حسب نسب آگے نہیں لے جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہمارا مقام بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہمارے درجات بنیں گے، وہ درجات صرف اور صرف ہمارے اپنے ایمان، اپنے عمل صالح اور اپنے تقوی کے بنا پر بنیں گے، نہ کہ اپنے باپ داداؤں کے فقر اور حسب پر۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ فتنہ عام ہے اور یہ جہالت عام ہے کہ ان مساجد کو بنانے میں ہمارے باپ داداؤں نے کس طریقے سے حصہ لیا، ہم بڑے فخریہ انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان مدارس کی تعمیر و ترقی میں ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا، ہم لوگوں کے سامنے اسے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے جس عمل کو انجام دیا وہ عمل ان کے ساتھ چلا گیا،
وہ عمل جب تک اس دنیا میں باقی رہے گا، وہ صدقہ جب تک باقی رہے گا، انشاءاللہ انہیں اجر ملتا رہے گا۔ لیکن جو ہم فخر کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اس امت کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمارے باپ داداؤں نے مساجد بنا ڈالی، ہمارے باپ داداؤں نے کتابیں چھپوا دیں، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے داداؤں نے اتنے یتیم بچوں کی پرورش کی تھی۔ فخر سے کہتے ہیں کہ آج وہ یتیم بچے عالم بنے ہوئے ہیں، فلاں مسند پر برجمان ہیں، فلاں عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، بعض مساجد میں، بعض مدارس میں مدرس، معلم اور امام کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کون سے امور انجام دیے؟ ہم نے مدارس میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی کفالت کے لیے ہم نے کتنے قدم آگے بڑھائے؟ صرف باپ داداؤں کے انساب پر، ان کے کارنامے پر فخر کرنا یہ جہالت ہے، یہ جاہلی امور ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علم کی تعلیم، ہم نے علم کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم نے کون سے امور انجام دیے؟ ہم کتاب نہیں لکھ سکتے، ہم تالیف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو لوگ تالیف کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، جو علم کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کیا؟ ہم مساجد میں امامت نہیں کرا سکتے، ہم مدارس میں مدرس نہیں بن سکتے، اللہ ہر ایک کو یہ صلاحیت عطا نہیں فرماتا ہے، ہم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکتے، وہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس امور کو انجام دے رہے ہیں، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا؟ صرف باپ داداؤں کے کارنامے پر فخر کرنا کہ ہمارے باپ نے یہ کر ڈالا، ہمارے دادا نے یہ کر ڈالا، ہمارے خاندان والوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 50 سال 100 سال کے بعد اس خاندان کا تعلق فلاں مدرسے سے ٹوٹ گیا ہے، اور صرف فخر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جاہلی امور ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے، حسب نسب اسے آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ آپ اونچے درجے پر اپنے حسب نسب کے بنا پر نہیں پہنچ سکتے، آپ جنت میں آگے اپنے حسب نسب کے بنا پر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف عمل کے بنا پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کی زندگی پر غور کریں، انبیاء کی حالات پر غور کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہ باپ ایک نبی ہے، گھرانے میں نبوت اتری ہوئی ہے، اس گھر میں جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، وہ باپ اپنے گھر والوں کو اللہ کی تعلیمات سے روشناش کرا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے ان کا بیٹا محروم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھٹکار لگائی کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک ان عملہ غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں آیا، باپ کا نبی ہونا کوئی کام نہیں آیا۔ جب نوح علیہ السلام کی دعا سے کافروں پر جب سیلاب کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے کوشش کی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی پر، ایمان لے آؤ، سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس نے کہا تھا، بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر، سآوی الی الجبل یعصمنی، کہ میں کسی پہاڑ پر ٹھہر جاؤں گا، میں وہاں پہ بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربہ، کہ آج کسی کے لیے بچاؤ، کسی کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے سوائے وہ شخص جس کے اوپر میرے رب کی رحمت ہو۔ نہیں بچ سکا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے گہار لگائی، اپنے بیٹے کو آواز دی، اس آواز میں باپ کی محبت، باپ کی شفقت، ایک آخری امید تھی کہ کاش کہ میرا بیٹا اسلام لے آتا، اسلام لا کے مسلمانوں کے اندر داخل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل پر مہر لگا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ باپ کا نبی ہونا کام نہ آیا، بیٹے کا نبی ہونا کام نہ آیا،
ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے، بازاروں میں ان بتوں کو لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراک وقومک من الضالین، کہ میں آپ کو اور آپ کے قوم کو دیکھتا ہوں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکالمے کو سورہ مریم میں بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی حالات کو یاد کرو کہ انہوں نے اپنے باپ کو نصیحت کی کہ آپ شیطان کی پرورش نہ کریں، شیطان کی عبادت اور شیطان کی اطاعت نہ کریں، وہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ لیکن باپ نے کیا کہا، یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لنرجمنک واہجرنی ملیکا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، بہتری اس میں ہے کہ ہم کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ بیٹے کا نبی ہونا، وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت ہیں، اپنے آپ میں ایک امت ہیں، دین حنیف کے پیروکار ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل کیا، گھرانے میں نبوت نازل ہو رہی، ایک پاکیزہ اولاد آپ نے جنا، لیکن اس اولاد کو جننا آپ کے کام نہ آیا۔ تو آج ہم کس بنا پر اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے دو چچا ابو لہب اور ابو طالب، انہوں نے ساری زندگی آپ پر ایمان نہ لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ایسے بھی نہیں کہ دور کی رشتہ داری ہو، سگے چچا ابو لہب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا یہ شخص نبوت سے پہلے، کہ میرا بھتیجا ہے، یتیم بھتیجا ہے۔ اللہ کے نبی کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، میرا یتیم بھتیجا ہے، محبت کرتا تھا، قربانیاں دیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو یہ شخص اسلام نہ لایا، اپنی ساری زندگی اسلام نہ لایا۔ اللہ کے نبی نے کوشش کی کہ ابو طالب اسلام لے آئیں، آخری وقت میں جاتے ہیں کہ اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دلیل بناؤں کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ تو کہا تھا کہ میں سفارش کروں۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ، انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، ایمان نہ لائے۔ تو نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا چچا ہونا، نبی کی بیٹی ہونا، نبی کی بیوی ہونا، یہ کام نہ آیا تو ہمارا کسی ولی کی طرف نسبت ہونا، کسی خاندان کی طرف نسبت ہونا، اپنے باپ داداؤں کے کارنامے پر فخر کرنا، یہ ہمارا کل قیامت کے روز کام نہ آئے گا۔ دو بیویاں، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ان دونوں کی بیویاں اس حالت میں مری کہ یہ دونوں حالت کفر میں تھی، یہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئی تھی۔ لیکن وہیں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قصے کو نقل کیا کہ وہ فرعون کی زوجیت میں تھی، ان کی ماتحتی میں تھی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ فرعون کا کیا مقام ہے؟ ایک ملک کا بادشاہ، جابر اور تشدد کرنے والا بادشاہ، جس نے اتنے ظلم برپا کیے کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، جس نے دنیا کے اندر اپنے لیے جنت نما محلات تعمیر کرائے ہوئے تھے، اس کا کیا انجام؟ آج اس کا نام بھی لینے والا کوئی شخص خیر سے اس کا نام لینے والا موجود نہیں، اس کے مال و دولت اس دنیا میں کام نہ آئے، اس کے حسب نسب اس دنیا میں کام نہ آئے، اس کی موت ایسے واقع ہوئی کہ انسان پناہ مانگے ایسی موت سے۔ لیکن آسیہ علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، عزت دی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی۔ یہ حسب نسب، یہ قرابتیں، یہ رشتہ داریاں کل قیامت کے روز کام نہ آئیں گی۔ اگر ہماری زندگی میں اعمال اور اللہ کا تقوی نہیں ہے تو اپنے حسب نسب کو صرف ہم ایک اپنے خوش فہمی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں،
کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا اور یہ بھی ہماری بس خوش فہمی ہے، ورنہ ہمارے اعمال کیا ہے یہ انسان خود اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے پتہ چل جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ صحابہ کرام کی حالات زندگی دیکھیے، جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو طالب جیسے سرداران قریش ایمان سے محروم رہ گئے اور ان کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نے ان کو نہ بچایا۔ وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کالے کلوٹے حبشی غلام بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، یہ حبشہ کے رہنے والے ایک کالے غلام تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لایا، ساری تکالیف ہر طرح کی مصیبتیں انہوں نے جھیلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سامنے سنی ہے۔ کون سا عمل کرتے ہو؟ دنیا کے اندر بشارت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلالا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو۔ غلام تھے، غلام تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی تکالیف دیکھی کہ ان کے آقا ان پر کیسی کیسی تشدید اور کیسا سخت برتاؤ کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ مقام اللہ نے انہیں دیا کہ وہ مدینے میں مؤذن رسول کہلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذانیں دیا کرتے تھے اور دنیا کے اندر ہی ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی جانے لگی۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ، ان کا مقام، ان کا یہ مرتبہ کیوں کرایا؟ ان کے تقوی، ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی بدولت، نہ کہ ان کے حسب نسب کی بدولت۔ کیا حسب تھی؟ ان کا نسب کیا تھا؟ ایک غلام تھے، ایک غلام، کچھ حسب نہیں، کوئی اعلیٰ نسب نہیں، کوئی باپ داداؤں کے کارنامے نہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ حسب نسب کام نہیں آتے ہیں۔ اگر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا وہ کیا، تو ہم نے کیا کیا ذرا اس پر بھی دھیان دی جائے۔ اور یہ تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے اعمال پر فخر کریں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اربعون فی امتی من امور الجاہلیہ، کہ 4 چیزیں جو میری امت میں ہیں وہ جاہلی ہے، اس کا تعلق جاہلیت سے ہے۔ الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں فخر کرنا۔ اور بطور فائدہ باقی 3 چیزوں کا بھی ذکر سن لیجئے۔ والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ کرنا کہ تم چھوٹے نسب کے ہو، تم نچلی ذات کے ہو، اپنی زبان میں کہہ لے تم نچلی ذات کے ہو۔ کسی کو کہنا کہ تم جلہا ہو، تم اس نسب کے ہو، اپنی آنکھیں اور اپنے بھوئیں بنانا کہ تمہارا یہ نسب ہے، تمہارے ساتھ میرے تعلقات کیسے استوار ہوں گے۔ الطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ تو بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، کالے صحابی، غلام کی ذات سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ ایک دوسرے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ کہاں؟ ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، معاشرے میں ان کا دبدبہ تھا، ان کی باتیں لوگ سنتے تھے۔ فال نکالنے کی باری آتی تو ان کے والد کو بڑھایا جاتا کہ آپ فال نکالیں، اور جو فال نکلتا لوگ اسے قبول کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ورثے میں ان کے والد کے بعد یہی مجوسی بنتے، یہی پجاری بنتے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو پیدا کیا، ایمان کی چنگاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگائی۔ یہ گئے ملک شام، وہاں انہوں نے عیسائیت قبول کی۔ ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے سے تیسرے عالم، وہاں پر بھی تسلی نہ ہوا کہ یہ مذہب اور یہ دین بھی درست نہیں ہے۔ پھر راستے میں وہ سفر میں تھے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو قیدی بنا لیا، ان کو غلام بنا لیا۔ ایک آزاد شخص، شریف گھرانے سے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص غلام بنایا گیا۔ غلام بنائے جانے کے بعد وہ شخص مدینہ منورہ کے اندر آیا غلامی کی حیثیت سے۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں لا کر پہنچایا، لیکن ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے ہجرت کر کے۔ ملک شام میں جب سلمان فارسی تھے تو وہاں ایک پادری سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس پادری نے کہا کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ تحفے کو قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، اور یہ اس علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جو علاقہ کھجوروں والا ہوگا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام بنائے جانے کے بعد مدینہ پہنچے تو دیکھیں کہ ابھی اس طریقے کی کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، معاملہ بالکل شانت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کہ اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی جاتی ہے۔ بےتاب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے، اور جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کیا وہ تینوں علامتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں، اپنے صحابہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تحفہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے ہیں، اور سلمان فارسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر دائیں بائیں سے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے ہیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، اپنے چادر کو تھوڑا کھسکاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں دیکھنے دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ یہی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں، آپ کے کاندھے کو بوسہ دیتے ہیں اور فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ لو الایمان علی الثریہ لنالہ رجل او رجال، کہ اگر ایمان ثریہ تک ہوتا، ایک ستارہ ہے جو کافی دور ہے، ثریہ تک اگر ایمان ہوتا تو کچھ لوگ یا صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص اس ایمان تک پہنچ جاتا اور اسے کھینچ کر لے آتا۔ یعنی یہ مقام ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کہ کتنی ساری آسائشیں چھوڑ کر انہوں نے آزمائش کی زندگی گزاری، غلام بنائے گئے، لیکن بالآخر ایمان نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو انہوں نے ساری زندگی نہیں کمایا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک چرواہے تھے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی تو کون پہچانتا انہیں؟ دنیا والے کیا یاد رکھتے ہیں؟ بے شمار چرواہے آتے ہیں، جانوروں کو چرانے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایمان نے، عمل صالح نے، تقوی نے ان کو وہ مقام دیا کہ کئی سارے حدیثوں کے راوی بن گئے، اللہ کے نبی کے افضل صحابی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھو، یہ مقام۔ زید ابن حارثہ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایمان نے ان کا وہ مقام عطا فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے زید ابن حارثہ کے۔ صرف ایک صحابی کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور وہ یہ زید ابن حارثہ ہیں جو ابتدائی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن ایمان نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو ہمارے حسب نسب، ہمارے باپ داداؤں کے کارنامے، ہمارا فلاں خاندان سے ہونا، یہ کل قیامت کے روز کچھ کام نہ آئے گا۔ دنیا میں اس کے بدولت ہم کچھ فائدے حاصل کر لیں گے، ہم کچھ عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقوی کو داخل فرما اور اسے مضبوط کر۔ الہ العالمین ہمیں تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھ، شیطان کی فرما برداری سے ہمیں محفوظ رکھ، جنت والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جنت میں داخلہ ہمارا یقینی بنا، ہمیں جہنم سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔